خزدار حملے کے پیچھے بھارت کے پراکسیز دہشت گرد فتنہ ہندوستان ملوث ہیں۔ بھارت اپنے ریاستی ایجنٹوں کے ذریعے بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اسے دنیا میں بے نقاب کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پرعزم۔ وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہمراہ دورہ کوئٹہ، بس حملے کے متاثرین اور زخمی بچوں سے ملاقات، اہم اجلاس کی صدارت بھی کی۔ بولے، بھارت کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے انتہائی شرمناک کارروائی کی۔ فیلڈ مارشل نے کہا، دہشت گردی کے ماسٹر مائنڈز کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بھارتی دہشت گرد گروہ بلوچ اور پشتون اقدار کے خلاف ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا، بس حملے میں 3 طالبات سمیت 2 جوان شہید، 53 افراد زخمی ہوئے۔ 39 زخمی بچوں میں سے 8 کی حالت تشویشناک ہے۔ دہشت گرد ہندوستان کا بلوچستان میں بچوں پر حملہ۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق حملہ آور نے بس کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا دیا، بس مکمل طور پر تباہ۔ ریسکیو ٹیمز نے جائے وقوع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، شواہد اکٹھے کر لیے۔ شہید ہونے والی طالبات میں 6ٹھی جماعت کی ثانیہ سومرو، 7ویں کی حفظہ کوثر اور 10ویں جماعت کی عائشہ سلیم شامل۔ ISPR کے مطابق بزدلانہ حملے کی منصوبہ بندی دہشت گرد ریاست بھارت میں کی گئی۔ بلوچستان میں بھارتی پراکسیز نے بھیانک منصوبے کو انجام دیا۔ میدان جنگ میں ناکامی پر بھارت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پراکسیز سے دہشت گردی کروا رہا ہے۔ بھارتی اعلی کار دہشت گرد معصوم بچوں اور شہریوں جیسے آسان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ خزدار واقعے نے پوری قوم کو خون کے آنسو رلا دیا۔ دہشت گردوں نے معصومیت کو نشانہ بنایا۔ یہ وہ بچیاں ہیں جن کی ہنسی میں جنت چھپی تھی۔ کیا قصور تھا ان کا؟ کیا دشمنی تھی ان سے؟ ماں کی گود اجڑ گئی، باپ کی دنیا ویران ہو گئی۔ ایک ایسا سناٹا جس میں صرف سسکیاں اور آہیں۔ ایک سوال جو ہر آنکھ میں آنسو بن کر تیر رہا ہے، کب تک؟ ہم سوگ ضرور منائیں گے، لیکن خوف کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ صدر اور وزیر اعظم کی بھارتی سرپرستی میں اسکول بس پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، اسکول جانے والے بچوں پر حملہ انسانیت سوز اور گھناؤنا جرم ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے۔ حملے پاکستانی قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بھارتی سرپرستی میں پلنے والے دہشت گردوں نے اسکول بس پر حملہ کر کے درندگی کی تمام حدیں پار کر دی، انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے، یقین ہے خزدار میں اسکول بس پر حملے میں ملوث تمام درندے جلد اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ معصوم بچوں کو نشانہ بنانا، یہ وہ بزدلی ہے، یہ وہ ہندوستان کی اجت دیول کی سوچ ہے کہ وہ اس حد تک نیچے گر گئے ہیں، کیا وہ بچوں تک آ گئے ہیں اور بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ انفارمیشن تھی کہ یہ جو سبکی ہے، یہ جو جنگ کی شکست ہے، اس شکست کے لیے وہ بیٹل فیلڈ کو بلوچستان کی اپنی فیجیلٹیز کی وجہ سے وہ چننا چاہیں گے، لیکن یہ توقع نہیں تھی۔ اتنا گر جاؤ گے کہ معصوم بچے جو ہیں وہ اب تمہارے نشانے پہ آ گئے ہیں۔ بچوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا، خزدار اسکول بس پر حملے میں بھارت ملوث ہے۔ میدان جنگ میں شکست کے بعد بھارت ایجنٹوں کے ذریعے دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ اطلاعات تھیں، اجیت دوول بلوچستان میں حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، سوچا نہیں تھا کہ بچوں پر حملہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرفراز بگٹی سے رابطہ۔ خزدار میں اسکول وین پر حملے پر اظہار افسوس۔ کہا، پنجاب حکومت ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزرائے اعلیٰ مراد علی شاہ اور علی امین گڈا پور کی واقعے کی مذمت۔ سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی۔ خزدار دہشت گردی پر دنیا پاکستان کے ساتھ ہے۔ اقوام عالم کی اسکول بس حملے کی شدید مذمت۔ یونیسیف نے مذمتی بیان میں کہا کہ کسی بھی بچے کے لیے اسکول جانا کبھی بھی خطرناک عمل نہیں ہونا چاہیے۔ خاندانوں سے دلی تعزیت کرتے ہیں جنہوں نے اپنے بچے کھو دیے۔ یونیسیف تمام متاثرہ افراد کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ امریکہ نے اسکول بس پر حملے کو بے رحمانہ اور صفاقانہ قرار دیا۔ امریکی نازب الامور نیٹلی بیکر کہتی ہیں کہ پاکستان کے رہنماؤں کے ساتھ اس غم میں شامل ہیں۔ معصوم بچوں کا قتل ناقابل برداشت ہے۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ چین کے خزدار میں اسکول بس پر ہونے والے حملے کی مذمت۔ چینی سفارت خانے نے کہا کہ چین ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔
امن دشمنوں کا خیبر پختونخوا پر وار، بنوں میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ، 2 اہلکار شہید۔ ڈی پی او کے مطابق دہشت گردوں نے پولیس چوکی کے مرکزی گیٹ کو بارودی مواد سے اڑایا، جس کے بعد اندر گھس گئے۔ دہشت گردوں اور پولیس کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ، حملے کے دوران بجلی کا ٹرانسفارمر گرنے سے نیو سبزی منڈی کی بجلی سپلائی معطل۔ آئی ایس پی آر نے میر علی واقعے سے متعلق الزامات کو پروپیگنڈا قرار دے دیا، کہا کہ افسوسناک واقعے میں کچھ قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، بعض حلقوں کی جانب سے گمراہ کن الزامات عائد کیے گئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق 19 مئی کو پیش آنے والا واقعہ بھارتی سرپرستی میں فتنہ الخارج نے کیا۔ دہشت گرد شہری آبادی کو ڈھال بنا رہے ہیں، بھارتی ایما پر کام کرنے والے عناصر عوام اور فوج میں تفریق ڈالنا چاہتے ہیں، ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں جی ایچ کیو میں خصوصی تقریب، گارڈ آف آنر پیش۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کی یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خانی بھی کی، شہداء پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے کہا، یہ اعزاز پوری قوم اور پاکستان کی مسلح افواج کے بہادر مرد و خواتین کو خراج تحسین ہے۔ یہ اعزاز ان شہداء کے نام جو پاکستان کے خلاف ہونے والی جارحیت میں ڈٹ کر کھڑے رہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایوان صدر میں بیجز لگانے کی تقریب منسوخ، خضدار واقعے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی درخواست پر تقریب مؤخر کی گئی۔ بیجنگ سے نئی دہلی کو بڑا سفارتی دھچکا، پاکستان، چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ کی اہم بیٹھک، سی پیک کو پاکستان سے بھی آگے افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں سفارتی روابط بڑھانے، تجارت اور ترقی کے لیے عملی اقدامات کا عزم، دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں اور خطے میں استحکام پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور افغان ہم منصب مولا متقی کے درمیان 1 on 1 ملاقات ہوئی، پاک افغان سفارتی تعلقات سمیت تجارت اور ٹرانزٹ شعبہ جات میں تعاون پر بھی اتفاق ہوا۔ پاکستان کا موقف امن کی موقف ہے، ہم آج سے نہیں پہلے سے یہی چاہ رہے ہیں دہشت گردی سے اس خطے کو پاک کرے، اور اگر خدا نخواستہ آگے جا کے ایسے کوئی مسئلہ ہوا تو ایسے نہ ہو کہ دو جو اٹامک پاور رکھتے ہیں دو ممالک، وہ ان کے درمیان ایک جنگ چھیڑا جائے۔ حال ہی میں دہشت گردی کے ایشو کی وجہ سے ایک دوسرے کے درمیان ٹینشنز رہے ہیں، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ پانی کے مسئلے پہ آنے والے نسلیں جنگ کریں گے، یہ تو بہت افسوسناک بات ہے۔ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، امن کے ساتھ کھڑے، اور جو اس وقت مخالف آپ کہیں میں وہ جھوٹا پروپیگنڈا پہ، نفرت تقسیم کے فاؤنڈیشنز پہ کھڑے ہیں۔ بلاول بھٹو نے سنتاس معاہدے پر بھارت کو خبردار کر دیا، کہا خطے میں امن کے لیے بھارت کو پانی بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے، جوہری ممالک کی جنگ ہوگی تو نتائج پاکستان تک محدود نہیں رہیں گے، کشمیر اور پانی کا مسئلہ حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے، پاکستان نے تحقیقات کی پیشکش کی جسے مسترد کیا گیا۔ بھارت نے دہشت گردی کی آڑ میں جارحیت کی، پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، چاہتے ہیں تخریب کاری کا خاتمہ ہو۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر سفارتی کمیٹی مختلف ممالک میں جا کر پاکستان کا موقف واضح کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک بھارت مذاکرات کا اشارہ، صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان بات چیت سعودی عرب یا امارات میں ہو سکتی ہے، بھارت ابھی تک نیوٹرل وینیو پر بات چیت کے لیے راضی نہیں ہے، بھارت سے کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی پر بات ہوگی، امریکی دباؤ بنیادی کردار ادا کرے گا، پاکستان اور بھارت ضمانۂ امن کی پوزیشن پر واپس آ رہے ہیں، ڈی جی ایم اوز میں اتفاق ہو گیا، جنگ بندی کی درخواست بھارت کی جانب سے کی گئی، امریکی وزیر خارجہ نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا، چین، ترکیہ اور دیگر ممالک نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، مزید کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی بھارت کروا رہا ہے، شواہد عالمی برادری کے سامنے پیش کریں گے، جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ میرا تھا، جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے میں میاں نواز شریف کی مشاورت بھی شامل ہے۔
اگر جنگ چاہیے تو پھر جنگ ہی صحیح. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دو ٹوک پیغام. BBC کو انٹرویو میں کہا ہم امن کے خواہاں ہیں, جنگ مسلط کی جاتی ہے تو ہر وقت تیار ہیں. بھارتی DGMO نے جنگ بندی کے لیے ہم سے رابطہ کیا. بھارت فوجی تصادم کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے. بھارت گھمنڈ کا شکار ہے, اپنے بیانیے کی وجہ سے آگ سے کھیل رہا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ محض بے وقوفی ہوگی. دونوں ممالک میں اصل تنازع اب بھی اپنی جگہ موجود ہے. دنیا بھارت کے بے بنیاد موقف کو جان چکی. کسی پاکستانی شہری کے ملوث ہونے کے ثبوت ہیں تو ہمیں دیے جائیں, ہم خود اس کے خلاف کارروائی کریں گے. ہم اس وقت پاکستان میں امن کا جشن منا رہے ہیں. مودی سرکار کا سفارتی آداب سے کیا لینا دینا؟ ایک اور پاکستانی سفارتکار ناپسندیدہ شخصیت قرار. 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا. پاکستان کا بھی پلٹ کر جواب دینے کا فیصلہ. بھارت کے سفارتکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دینے پر غور. جھوٹوں کے سوامی ارنب گوسوامی کی آن لائن بے عزتی. امریکی یونیورسٹی کی پروفیسر کرسٹین فیئر متنازع اینکر ارنب گوسوامی کا شو چھوڑ کر چلی گئی. کہا بکواس شو میں بیٹھنے کے بجائے میرے پاس کرنے کو اور بہت کچھ ہے. ادھر مسلسل جھوٹ بولنے پر ارنب گوسوامی کے خلاف مقدمہ بھی درج. خبردار, بھارتی پروازیں ادھر کو نہ آئیں. پاکستانی فضائی حدود مزید 1 ماہ کے لیے بند. بھارتی ایئر لائنز کو 8 ارب روپے کا نقصان. صرف ایندھن کی مد میں 5 ارب روپے کے اضافی اخراجات اٹھانے پڑے. طویل دورانیے کی پروازوں کو سٹاپ اوور کی مد میں 3 ارب کے اخراجات الگ سے ہوئے. کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم PSL 10 کا فائنل کھیلے گی. گلیڈیٹرز نے یونائٹڈ کو 30 رن سے شکست دے دی. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے چندیمل کے شاندار 48 رنز, فہیم اشرف 45 رنز بنا کر آؤٹ, فن ایلن کی 41, روسو 16 رنز بنا کر پویلین لوٹے. ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم 179 رنز پر ڈھیر. کراچی کنگز اور لاہور قلندرز میں پہلا ایلیمینیٹر آج کھیلا جائے گا. اسلام آباد یونائٹڈ کو بھی فائنل تک رسائی کے لیے ایک اور موقع ملے گا. بانی کا لاہور پولیس کی ٹیم کے ساتھ شامل تفتیش ہونے سے انکار. 13 رکنی ٹیم کو پولیگرافک, فوٹوگرامیٹک اور وائس میچنگ ٹیسٹ کرنا تھے. توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت وکلا صفائی کی درخواست پر ملتوی. 26 نومبر کے 11 مقدمات میں علیمہ خان کی عبوری ضمانتوں میں 4 جون تک توسیع. کہا توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت میں عظمیٰ اور نورین کو اجازت دی. بانی نے احتجاج کیا کہ یہ کس قسم کا کورٹ ہے کہ میری فیملی کو روک دیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور کے مقدمات سن لیں تو آج بانی رہا ہو سکتے ہیں. روز ہمارے خلاف نئے سے نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں. پنجاب مریم نواز کے انڈر ہے, وہ خوف سے بھری ہوئی خاتون ہے. کیسز کی عدم سماعت, نہ بانی سے ملاقات, کارکن سراپا احتجاج. تحریک انصاف کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے مظاہرہ. اسد کیسر بولے بانی سے کس نے ملاقات کی ہمیں علم نہیں, ہماری مخصوص سیٹیں نہیں دی جا رہی ہیں. عالیہ حمزہ نے احتجاجی تحریک کا اعلان بھی کر دیا. کہا کہ پہلے پنجاب پھر دیگر صوبوں میں مظاہرے کریں گے. حامد رضا بولے بانی PTI کا کیس ڈی لسٹ کر کے انصاف کی فراہمی میں تاخیر کی جا رہی ہے. ANP کے سینیٹر ایمل ولی خان اور چیئرمین PTA حفیظ الرحمان کے درمیان شدید جھڑپ. چیئرمین PTA کا سینیٹر ایمل ولی خان پر منشیات استعمال کرنے کا الزام. طنز کرتے ہوئے کہا مجھے بھی منشیات دیں. سینیٹر ایمل ولی خان چیئرمین PTA پر بھڑک اٹھے. جواب دیا آپ کو تکلیف کیا ہے؟ سرکاری ملازم مجھے کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم نشہ کر کے آئے ہو؟ سرکاری افسر کا یہ انداز بالکل قابل قبول نہیں. چیئرمین PTA کو قائمہ کمیٹی کا اجلاس چھوڑ کر جانا پڑا. ایمل ولی خان کا قائمہ کمیٹی سے کارروائی کا مطالبہ. دل چاہتا ہے درخواست جرمانہ لگا کر خارج کر دوں. جسٹس بلال حسن کا بانی کے وکیل سے مکالمہ. سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے درخواست پر سماعت. وکیل بانی PTI بولے درخواست میں کہا گیا ہے دباؤ قبول نہ کرنے پر ججز کو نشانہ بنایا گیا. بانی کو ریلیف دینے پر ججز کو نشانہ بنایا گیا.
جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اس قسم کی درخواست سے تو ہائی کورٹ کے ججز کو بھی شرمندہ کیا گیا. ججز نے تو ایسا نہیں کہا. میرے متعلق یہ الفاظ استعمال ہوتے تو مجھے بھی شرمندگی ہوتی. بانی پی ٹی آئی کے وکیل ادریس اشرف درخواست سے دستبردار. کہا کہ بانی کی درخواست میں سینئر وکیل شعیب شاہین ہے. مزید سماعت کل تک ملتوی. دودھ پتی یا کیمیکل پتی. کراچی کے چائے خانوں کے دودھ میں کیمیکلز کی ملاوٹ کا انکشاف. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق چائے خانوں سے چائے پتی کے 127 نمونے لیے. دودھ کے 80% نمونوں میں کیمیکلز کی ملاوٹ پائی گئی. سستی پتی میں کیمیکلز اور نان فوڈ گریڈ کلر کی ملاوٹ کی جاتی ہے. صہیونی فوج کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیاں تیز. مزید 70 سے زائد فلسطینی شہید. صہیونی ریاست کی خان یونس میں مقیم شہریوں کو علاقہ خالی کرنے کی دھمکی. ہزاروں فلسطینی نقل مکانی پر مجبور. دوسری جانب غزہ میں پہنچنے والی امداد بھی تاحال تقسیم نہیں ہو سکی. اقوام متحدہ کے ادارے نے امداد کو انتہائی ناکافی قرار دے دیا. غذائی قلت کے باعث 14,000 فلسطینی بچوں کی جان کو خطرے کا الرٹ بھی جاری. اسرائیلی فوج کے یورپی سفارتکاروں پر اندھا دھند فائرنگ. عرب میڈیا کے مطابق یورپی وفد اسرائیلی فوجی آپریشن کی تباہ کاریوں کو معائنہ کرنے جینن پناہ گزین کیمپ آیا تھا. خوش قسمتی سے وفد محفوظ رہا. حملے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی. صدر ٹرمپ کا امریکہ کے لیے نئے میزائل دفاعی نظام گولڈن ڈوم کے منصوبے کا اعلان. ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن مہم کے دوران امریکی عوام سے جدید ترین دفاعی نظام کا وعدہ کیا تھا. گولڈن ڈوم دفاعی نظام میری مدت صدارت کے اختتام تک فعال ہو جائے گا. دفاعی شیلڈ پر $175 ارب خرچ ہوں گے. جنوبی افریقی صدر کی وائٹ ہاؤس آمد پر اوول آفس کا پارا ہائے. امریکی صدر کا سفید فام کسانوں کی مبینہ نسل کشی پر احتجاج. صدر رامافوسا کو شرمندہ کرنے کے لیے صحافیوں کے سامنے جنوبی افریقی رہنماؤں کی ویڈیوز چلا دی. رامافوسا کی انتہائی شائستگی سے ماحول بہتر کرنے کی کوشش. کہا نیلسن منڈیلا نے یہی سکھایا ہے کہ جب بھی مسائل ہوں تو لوگ بیٹھ کر بات چیت کریں. اور لاہور کی مویشی منڈی کی رونقیں بھی بڑھنے لگیں. خوبصورت جانور شہریوں کی توجہ کا مرکز. ریٹ بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے. عوام کا جانور مہنگے ہونے کا شکوہ. بیوپاریوں نے بھی اخراجات زیادہ ہونے کی ردات سنا دی.